نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 99 تفسیر۔ قل یا اہل الکتاب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، یہ دوسرا شکوہ ہے علماء اہل کتاب سے۔ پہلے میں عام اہل کتاب کا ذکر کیا اور اس میں ان کے علماء سے ارشاد فرمایا لما تصدون، تم کیوں تصدون روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے کیوں لوگوں کو روکتے ہو؟ کس کو روکتے ہیں؟ من آمن، جو ایمان لایا، تبغونہا، تم چاہتے ہو کہ یہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے سبیل اللہ کی طرف، تم چاہتے ہو کہ تبغونہا، تم چاہتے ہو اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ عوجا، ٹیڑھا پن پیدا کرو، خدا کے راستے کو ٹیڑھا کر کے بتاؤ۔ جو بھی اللہ تک پہنچنے کی صحیح راہ ہے اس صحیح راہ میں تم خلل واقع کر دو، یہ کیوں تم کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم اس بات پر حالانکہ گواہ ہو، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ کی راہ سیدھی ہے اور تم جان بوجھ کے اس میں گڑبڑ کرتے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی واقعہ ہو گیا تھا، اور ہوا یہ کہ شماس ابن قیس ایک یہودی تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اوس اور خزرج کے۔ اس نے شرارت سے اوس اور خزرج کی جنگ بہت طویل ہوئی اور دونوں طرف سے سینکڑوں آدمی ان کے مارے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ ہی سال، 5-7 سال پہلے یہ جنگ ختم ہوئی تھی۔ تو زخم تو تھے ابھی کہ کس نے کس کے باپ کو مارا، کس قبیلے نے کس قبیلے کی پٹائی کی، لیکن اسلام نے ان سب چیزوں کو بٹھا دیا اور اس آگ پہ پانی ڈال دیا۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ اوس اور خزرج یہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، تو انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ کسی طرح یہ لڑتے رہیں اسلام اور ہمارے قبیلوں سے مدد دیتے رہیں، اسلحہ بھی بکتا رہے اور مسلمان آپس میں جنگ کرتے رہیں۔ یہ پرانی کہانی۔ اور اوس اور خزرج بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ، شماس ابن قیس ایک یہودی تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا کہ خزرج والو، تمہارے بھی کیا دن تھے، تمہارا فلاں آدمی تھا، انہوں نے مار دیا تھا، انہوں نے اس کو مارا۔ وہ ایسی اس نے کہانی سنانی شروع کی اسلام کہ قریب تھا کہ کوئی جنگ ہو جاتی، اور اشعار اس نے پڑھے اور خون دونوں کا کھول اٹھا، اوس والوں کا بھی خزرج والوں کا بھی۔ اور کسی نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہاں تو لڑائی ہو جائے گی مسلمانوں کی آپس میں، اوس اور خزرج کے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے سختی سے اس چیز کو رد کر دیا، منع کیا، اور آپ نے فرمایا ابھی تک یہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہو اور ابھی تک نام پکارتے ہو اپنے قبیلوں کا، چھوڑ دو اس چیز کو۔ اللہ نے اس پہ یہ آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، تم کیوں آخر ان لوگوں کی راہ مارتے ہو، اللہ تک پہنچنے میں ثواب کے بجائے الٹے کام کرتے ہو۔ تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ جو ہے وہ ٹیڑھی ہو، اس میں ٹیڑھا پن کیوں دکھاتے ہو؟ وانتم شہداء، اور تم اس بات کے گواہ ہو، یعنی تمہیں خوب معلوم ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ غیر ارادی طور پر ایسی حرکت ہو گئی، جان بوجھ کے ایسے کام کرتے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کرتے ہو، خدا کو بھی سب خبر ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ خدا تمہیں ان اعمال کی سزا دے گا۔ ہاں، اس آیت کریمہ کے اس شان نزول سے یہاں بلکہ پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ من آمنہ تبغونہا، یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، یہ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے امن آمنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ یہ ادھر نہیں لوٹ رہی، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے عن سبیل اللہ کی طرف، کہ اللہ کی راہ سے۔ تبغونہا کا مطلب یہ ہے کہ تبغون لہا، تم اس اللہ کی راہ کے لیے چاہتے ہو کہ عوجن، اس میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے، خدا کی راہ میں شکوک اور شبہات کو تم جنم دو، تم یہ چاہتے ہو۔ اور اس آیت کریمہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ، ان پر بات یہ آتی ہے کہ آخر جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو یہ جاہلیت کی جنگ کیوں شروع کرنے لگے تھے، یہ کیا چیز تھی؟ تو دیکھیے ساری چیزوں کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تربیت آپ ان کی کر رہے تھے اس کے دوران ہوئی۔ چوری کے واقعات مل جائیں گے، حدود صحابہ رضی اللہ عنہ پہ نافذ نہیں ہوئی، شراب پینے کے واقعات مل جائیں گے اور اس قسم کی چیزیں مل جائیں گی۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری حرکتیں یہ کرتے تھے
اسی وجہ سے تو حد جاری ہوتی تھی، اسی وجہ سے ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یہ ٹریننگ کے دوران تھا، یہ تربیت کے دوران تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت فرما رہے تھے تو ایک ہی لمحے میں تو کوئی ایسی تربیت نہیں ہو گئی تھی. بہت سی چیزیں، بھوک غالب آ گئی، کوئی اور چیز غالب آ گئی، کوئی اس کی وجہ سے گناہ ہو گیا، تو تربیت کے دوران چیزیں تھیں. جب تربیت ہو گئی اور صحابیت میں پختگی آ گئی اور کئی برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دیے، پھر کسی سے کوئی گناہ ہو تو پھر بتاؤ. ایک اور دوسرے فرض کر لیجئے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے کوئی گناہ ہو ہی گیا ہے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ آدمیوں میں اگر 4 آدمیوں پہ 5 آدمیوں پہ آپ ثابت کر لیں گے تو باقی 1.5 لاکھ کس کھاتے میں گئے ہوئے؟ حد ہو گئی، بہت کر لیا، 5-7 آدمی ثابت کر لیے چلو. اور پھر جو باقی تھے 1.5 لاکھ میں سے 1,49,995 آدمی، ان کا کوئی ذکر نہیں، اور وہ 5 کا ذکر ہے کہ فلان جگہ یہ ہو گیا اور فلان جگہ یہ ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرض کیجئے یہ غلطیاں کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پیش آئی ہے تو ہم نے انہیں کوئی معصوم تو نہیں مان دیا. ہم تو معصومیت کے قائل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لوگ محفوظ تھے گناہوں سے، اور کسی لاکھ میں 1-2 آدمیوں سے ہو گیا ہے تو اللہ نے یہ بھی پہلے انہیں کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہیں بخش دیا اور ہم نے تمہیں معاف کیا. تو اب کسی کا کیا منہ ہے کہ ان کی برائیوں کو ان چیزوں کو کہے. اس لیے یہاں بھی جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اس وقت کا ہے جب صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت ہو رہی تھی.